بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آیا اور ان کو سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی، اور ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالح عورت ہے، اور صالح عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھیں تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ اس کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرو گے تو ہماری محنت وصول ہو جائے گی۔ عورت کو اپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کچھ اوصاف کو اپنانا پڑتا ہے۔ خاوند کے مزاج کو پہچاننے سے بے شمار تلخیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا چیزیں اور کون سی باتیں ناپسند ہیں، اور وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کے ذوق کیا اور کیسا ہے۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے، خواہ شوہر کا طرز عمل اور اس کا طریقہ صحیح ہو یا غلط، عورت کو پسند ہو یا ناپسند، لیکن شوہر کی مرضی کے لیے عورت وہی کام کرے جو شوہر کے مزاج کے مطابق ہو۔ ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام، اور شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اچھی عورت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ طعنہ زنی سے اجتناب کرے، اس لیے شوہر کو کبھی بھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو طعنہ دے، نہ اس کی لائی ہوئی چیز میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان اور سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے میں بیٹھے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتیں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں، چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے رہو، لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لیں گی تو یہی کہیں گی کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ بخاری شریف میں ہے۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔
اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں کہ اس کو لا سکے تو ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے، اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی ہرگز کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ غصے سے منہ پھیرے، نہ تانے مارے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود ہی پوچھ کر کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دے کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر کوئی چیز لائے تو وہ پسند آئے یا نہ پسند آئے، مگر عورت کو ہمیشہ ہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور آگے چل کر لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہو جائے گا، اور میاں بیوی کی شادمانی و مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ جب تک ساس اور سسر زندہ ہیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کی بھی تابعداری اور خدمت گزاری کرتے رہے، اور جہاں تک ممکن ہو ان دونوں کو راضی اور خوش رکھے، ورنہ یاد رکھو کہ شوہر ان دونوں کا بیٹا ہے۔ اگر ان دونوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر بات بڑھا دی تو یقیناً شوہر عورت سے ناراض ہو جائے گا اور میاں بیوی کے تعلقات تہس نہس ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے جیٹوں، دیوروں اور نندوں بھاوجوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی برتنے اور ان سب کی دلجوئی میں لگی رہے، اور ہرگز ان میں سے کسی کو ناراض نہ کرے، ورنہ دھیان رہے کہ ان لوگوں سے بگاڑ کا نتیجہ میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عورت کے سسرال میں ساس اور سسر سے الگ رہنے کی ہرگز کبھی کوشش نہ کرے، بلکہ مل جل کر رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ عورت کو اگر سسرال میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی بات ناگوار گزرے تو عورت کو لازم ہے کہ ہرگز میکے میں آ کر چغلی نہ کھائے، کیونکہ سسرال کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی شکایت میکے میں آ کر ماں باپ سے کرنا یہ بہت ہی خراب اور بری بات ہے۔ سسرال والوں کی عورت کی اس حرکت سے بے حد تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ دونوں گھروں میں بگاڑ اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی نظروں میں قابل نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر میاں بیوی کی زندگی لڑائی جھگڑوں سے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ عورت کی فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے گھر کا کام کاج خود کر لیا کرے، اس میں ہرگز عورت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم۔ بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، کنویں سے پانی بھر کر اور اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی تھی، خود ہی چکی چلا کر آٹا پیس لیتی تھی، اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی تھی، اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھی اور گھوڑے کی مالش بھی کرتی تھی۔ عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، میلی کچیلی اور پوہڑ نہ بنی رہے، بلکہ اپنے شوہر کی مرضی اور مزاج کے مطابق بناؤ سنگار بھی کرتی رہے، کم سے کم ہاتھ پاؤں میں مہندی، کنگھی، چوٹی، سرمے، کاجل وغیرہ کا اہتمام کرتی رہے، بال بکھرے اور میلے کچیلے نہ رکھے، کہ عورت کی ناشائستگی عام طور پر شوہروں کی نفرت کا باعث ہوا کرتی ہے۔
بیوی کو لازم ہے کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بات چیت میں ہر حالت میں شوہر کے سامنے باادب رہے اور اس کے اعزاز و اکرام کا خیال رکھے۔ شوہر جب کبھی بھی باہر سے گھر میں آئے تو عورت کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہو اور شوہر کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی مزاج پرسی کرے اور فوراً ہی اس کے آرام و راحت کا انتظام کر دے اور اس کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کرے، اور ہرگز ایسی کوئی بات نہ سنائے، نہ کوئی ایسا سوال کرے جس سے اس کا دل پریشان ہو۔ اللہ حافظ۔